الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلی سے مدینہ، درود شریف کی فضیلت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں باب المدینہ کراچی کے علاقہ کھاردر میں واقع حضرت سیدنا محمد شاہ دولہ بخاری سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے ملحقہ حیدری مسجد میں تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا متبرک امامہ شریف سر پر سجا کر نماز فجر پڑھایا کرتا تھا۔ الحمدللہ عز وجل ایک ولی کامل کا امامہ شریف بارہا میرے ہاتھوں اور سر سے مس ہوا ہے۔ انشاءاللہ عز وجل میرے ہاتھوں اور سر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جب ہاتھوں اور سر کو نہ چھوئے گی تو انشاءاللہ عز وجل سارا ہی بدن محفوظ رہے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ متذکرہ حیدری مسجد میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عالم شریعت واقف اسرار حقیقت پیر طریقت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز مداح الحبیب صاحب قبالہ بخشش حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند حضرت علامہ مولانا حمید الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امامت فرماتے تھے۔ چونکہ مسجد سے آپ کا دولت خانہ تقریباً 6-7 کلومیٹر دور تھا، لہذا فجر کی امامت کی مجھے سعادت ملتی تھی اور ان کا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا امامہ شریف مجھے نصیب ہو جاتا، جس سے میں برکتیں حاصل کیا کرتا۔ ایک بار حضرت مولانا حمید الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا، میں ان دنوں چھوٹا بچہ تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے بھی اور ہر بچے سے آپ کہہ کر ہی گفتگو فرماتے تھے۔ ڈانٹنا، جھاڑنا اور تو تکار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزاج مبارک میں نہ تھا۔ ایک جمعرات کو میں بریلی شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کاشانہ رحمت پر حاضر تھا کہ کوئی صاحب ملنے آئے، اور وہ وقت عام ملاقات کا نہیں تھا، لیکن وہ ملنے پر مصر تھے۔ چنانچہ میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاص کمرے میں پیغام دینے چلا گیا، مگر کمرے میں تو کجا، پورے مکان میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں نظر نہیں آئے۔ ہم حیران تھے کہ آخر کہاں گئے۔ اسی شش و پنج میں سب کھڑے تھے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک اپنے کمرے خاص سے برآمد ہوئے۔ سب حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ جب ہم نے تلاش کیا تو آپ کہیں نظر نہ آئے، مگر پھر آپ اپنے ہی کمرے سے باہر تشریف لائے، اس میں کیا راز ہے؟ لوگوں کے پیہم اسرار پر ارشاد فرمایا، الحمدللہ عز وجل میں ہر جمعرات کو اس وقت اپنے اسی کمرے یعنی بریلی سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضری دیتا ہوں۔ اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قطب مدینہ کی گواہی۔
الحمدللہ عز وجل امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست عاشق رسول تھے. ان پر آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی کرم تھا. بریلی شریف سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعلیمہ کی حاضری کا ایک اور ایمان افروز واقعہ ملاحظہ ہو. چنانچہ ساکن مدینہ الحاج محمد عارف ضیائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور قطب مدینہ سیدی و مرشدی و مولائی ضیاء الدین احمد قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بقید حیات تھے. میں ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مظاہر فائز الانوار پر حاضر ہوا. صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد باب السلام پہنچا. وہاں سے اچانک میری نظر سنہری جالیوں کی طرف چلی گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے دست بستہ حاضر ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوئے ہیں اور مجھے معلوم تک نہیں. چنانچہ میں وہاں سے مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے نظر نہیں آئے. میں وہاں سے پھر باب السلام کی طرف آیا اور جب سنہری جالیوں کی طرف دیکھا تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مواجہ شریف میں حاضر تھے. لہذا میں پھر سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوا تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ غائب تھے. تیسری بار بھی اسی طرح ہوا. میں سمجھ گیا کہ یہ محبوب و محب کا معاملہ ہے, مجھے اس میں مخل نہیں ہونا چاہیے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ عفیہ عنہ کے مرشد کریم قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی گواہی حاصل ہو گئی کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ باطنی طور پر مدینۃ المرشد بریلی شریف سے مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے تھے. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے گو کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی اعظم ہند بریلی سے مدینہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے سنیوں کے امام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر مہربان تھے کہ بغیر کسی ظاہری سواری کے بریلی شریف سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ بلا لیا کرتے تھے. اعلی حضرت تو اعلی حضرت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے پر بھی کچھ کم کرم نہیں تھا. چنانچہ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید و ذمہ دار دعوت اسلامی نے مجھے تاج پور شریف یعنی ناگپور ہند سے ایک مکتوب کی فوٹو کاپی ارسال کی. اس میں ایک مبلغ دعوت اسلامی کی کچھ اس طرح کی تحریر بھی تھی. 1409 سنہ ہجری میں میرے والدین, بڑے بھائی جان اور بھابھی صاحبہ کو حج کی سعادت نصیب ہوئی. ان حضرات نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں دو بے حد ایمان افروز مناظر ملاحظہ کیے. نمبر 1, والد محترم نے روضہ انور کے قریب یہ روح پرور منظر دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ حسب معمول سر اقدس پر امامہ شریف کا تاج سجائے, چاند سا چہرہ چمکاتے اپنے مخصوص مدنی قافلے کے ہمراہ تشریف فرما ہے. بڑی حیرانی ہوئی کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو وصال کیے ہوئے تقریباً 8 سال گزر چکے ہیں, یہاں کیسے جلوہ نمائی فرما رہے ہیں. حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے بڑے بیٹے
یعنی میرے بڑے بھائی کو یہ خبر دینے ڈھونڈنے نکلے. جب بڑے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا وہ بھی والد صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا. چنانچہ اب دونوں دوبارہ اسی مقام پر آئے تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مع مدنی قافلہ تشریف لے جا چکے تھے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں موت. نمبر 2، دوسرا قابل صد رشک منظر یہ دیکھا کہ ایک دراز قد تنو مند نوجوان سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستان عرش نشان پر حاضر تھا اور قدمین شریفین میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا کہ یکایک گرا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو گیا. والد صاحب نے بتایا کہ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. مختلف اللسان مسلمان اپنی اپنی زبان میں اس خوش نصیب نوجوان کی ایمان افروز موت پر رشک کر رہے تھے. آہ کاش یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھانسی گھر سے اپنے گھر تک. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید امجد علی خان قادری رضوی شکار کے لیے گئے. انہوں نے جب شکار پر گولی چلائی تو نشانہ خطا ہو گیا اور گولی کسی راہگیر کو لگی جس سے وہ ہلاک ہو گیا. پولیس نے گرفتار کر لیا. کورٹ میں قتل ثابت ہو گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی. عزیز و اقربا تاریخ سے پہلے روتے ہوئے ملاقات کے لیے پہنچے تو امجد علی صاحب کہنے لگے، آپ سب مطمئن رہیے، مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے پیر و مرشد سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں آ کر مجھے یہ بشارت دے دی ہے، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا. رو دھو کر لوگ چلے گئے. پھانسی کی تاریخ والے روز مامتا کی ماری ماں روتی ہوئی اپنے لال کا آخری دیدار کرنے پہنچی. سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے مرشد پر اعتقاد ہو تو ایسا. ماں کی خدمت میں بھی بڑے اعتماد سے عرض کر دی، ماں آپ رنجیدہ نہ ہو، گھر جائیے، انشاءاللہ آج کا ناشتہ میں گھر آ کر ہی کروں گا. والدہ کے جانے کے بعد امجد علی کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا. گلے میں پھندا ڈالنے سے پہلے حسب دستور جب آخری آرزو پوچھی گئی تو کہنے لگے، کیا کرو گے پوچھ کر، ابھی میرا وقت نہیں آیا. وہ لوگ سمجھے کہ موت کی دہشت سے دماغ فیل ہو گیا ہے. چنانچہ پھانسی گر نے پھندا گلے میں پہنا دیا کہ تار آ گیا. ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں اتنے قاتل اور اتنے قیدی چھوڑ دیے جائیں. فوراً پھانسی کا پھندا نکال کر ان کو تختے سے اتار کر رہا کر دیا گیا. ادھر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا اور لاش لانے کا انتظام ہو رہا تھا کہ امجد علی قادری رضوی صاحب پھانسی گھر سے سیدھے اپنے گھر آ پہنچے اور کہنے لگے، ناشتہ لائیے، میں نے کہہ جو دیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل ناشتہ گھر آ کر کروں گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آہیں دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھیں اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشکل کشا کا دیدار. بعض اسلامی بھائیوں کو باب المدینہ کراچی کے ایک معمر کاتب عبد الماجد بن عبد المالک پیلی بھیتی نے یہ ایمان افروز واقعہ سنایا. میری عمر اس وقت 13 برس تھی. میری سوتیلی ماں کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا. ان کو زنجیروں میں جکڑ کر چھت پر رکھا جاتا تھا. بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا. کسی کے مشورے پر میں اور میرے والد صاحب والدہ کو زنجیروں میں جکڑ کر جوں توں پیلی بھیت سے بریلی شریف لائے.
والدہ محترمہ مسلسل گالیاں بکے جا رہی تھیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہی گرج کر کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انتہائی نرمی سے فرمایا، محترمہ آپ کی بہتری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ والدہ بدستور گرج کر بولیں، بڑے آئے بہتری کرنے والے، جو چاہتی ہوں وہ بہتری کر دو گے؟ فرمایا، انشاءاللہ عز و جل۔ والدہ نے کہا، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دیدار کروا دو۔ یہ سنتے ہی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شانہ مبارک سے چادر شریف اتار کر اپنے چہرے مبارک پر ڈالی اور معن یعنی فوراً ہٹا لی۔ اب ہماری نظروں کے سامنے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں بلکہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنا چہرہ چمکاتے کھڑے تھے۔ ہماری بوڑھی والدہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ جلووں میں گم تھیں۔ میں نے اور والد محترم نے بھی خوب جی بھر کر جاگتی آنکھوں سے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت کی۔ پھر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے پر ڈال کر ہٹائی تو اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے سامنے متبسم یعنی مسکراتے کھڑے تھے۔ پھر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شیشی میں دوا عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، 2 خوراک دوا ہے، ایک خوراک مریضہ کو دینا، اگر ضرورت محسوس نہ ہو تو دوسری خوراک ہرگز مت دینا۔ الحمدللہ عز و جل ہماری والدہ صرف ایک خوراک یعنی ڈوز میں تندرست ہو گئیں۔ جب تک زندہ رہیں کوئی دماغی خرابی نہ ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابرکت چونی۔ ایک بار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاجیوں کے استقبال کے لیے بندرگاہ جانا تھا۔ طے شدہ سواری کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو ایک ارادت مند غلام نبی مستری بغیر پوچھے تانگا لینے چلے گئے۔ جب تانگا لے کر پلٹے تو دور سے دیکھا کہ سواری آ چکی ہے، لہذا تانگے والے کو چونی یعنی 1 روپے کا 1/4 حصہ دے کر رخصت کیا۔ اس واقعے کا کسی کو علم نہیں تھا۔ 4 روز کے بعد مستری صاحب بارگاہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہوئے تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں ایک چونی عطا فرمائی۔ پوچھا کیسی ہے؟ فرمایا اس روز تانگے والے کو آپ نے دی تھی۔ مصری صاحب حیران ہو گئے کہ میں نے کسی سے اس بات کا مطلق تذکرہ نہیں کیا، پھر بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہو گیا۔ انہیں اس طرح سوچ میں ڈوبا دیکھ کر حاضرین نے کہا، میاں بابرکت چونی کیوں چھوڑتے ہو؟ تبرک کے طور پر رکھ لو۔ انہوں نے رکھ لی جب تک وہ بابرکت چونی ان کے پاس رہی، کبھی پیسوں میں کمی نہ ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قید سے چھوٹ دو گئے۔ ایک بڑھیا جو اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مریدنی تھی، ان کے شوہر پر قتل کا مقدمہ دائر ہو کر سزا کا حکم ہو گیا تھا کہ 5000 جرمانہ اور 12 سال قید۔ اس کی اپیل کی گئی۔ جب سے اپیل ہوئی تھی ان کا بیان ہے کہ میں روزانہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ فیصلے کی تاریخ سے چند روز قبل بڑی بھی پردے میں لپٹی ہوئی بارگاہ اعلی حضرت
رحمت اللہ تعالی علیہ میں فریاد لے کر حاضر ہوئی. فرمایا کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیے. وہ چلی گئیں. درمیان میں کئی بار حاضر ہوئیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہی فرما دیا کرتے، یہاں تک کہ فیصلے کی تاریخ آ گئی. حاضر ہو کر عرض کی حضور آج فیصلہ ہونا ہے. فرمایا وہی پڑھیے. بڑی بھی وہی پرانا جواب سن کر کچھ خفا سی ہو گئیں اور یہ بڑبڑاتے ہوئے چل دیں کہ جب اپنا پیر ہی نہیں سنتا تو دوسرا کون سنے گا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کیفیت دیکھی تو فوراً آواز دے کر بڑی بی کو بلا لیا اور فرمایا پان کھا لیجئے. بڑی بی نے عرض کی میرے منہ میں پان موجود ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اصرار کیا لیکن وہ کچھ ناراض سی تھیں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دستے مبارک سے پان بڑھاتے ہوئے فرمایا چھوٹ تو گئے، اب تو پان کھا لیجئے. اب بڑی بی نے خوش ہو کر پان کھا لیا اور گھر کی طرف چل دیں. جب گھر کے قریب پہنچی تو بچے دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے آپ کہاں تھیں؟ تار والا ڈھونڈتا پھر رہا ہے. خوشی میں گھر گئیں، تار لیا اور پڑھوایا تو معلوم ہوا کہ شوہر صاحب بری ہو گئے ہیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیمار بخت بیدار سید قناعت علی شاہ صاحب کمزور دل کے تھے. ایک بار کسی مریض کے خطرناک آپریشن کی تفصیل سن کر صدمے سے بے ہوش ہو گئے. لاکھ جتن کیے گئے لیکن ہوش نہ آیا. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سید زادے کے سرہانے تشریف لائے. نہایت ہی شفقت کے ساتھ ان کا سر اپنی گود میں لیا اور اپنا مبارک رومال ان کے چہرے پر ڈالا کہ فوراً ہوش آ گیا اور آنکھیں کھول دیں. زمانے کے ولی کی گود میں اپنا سر دیکھ کر جھوم گئے. تعظیم کی خاطر اٹھنا چاہا مگر کمزوری کے سبب نہ اٹھ سکے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل کی بات جان لی. مدینۃ المرشد بریلی شریف میں ایک صاحب تھے جو بزرگان دین کو اہمیت نہ دیتے تھے اور پیری مریدی کو پیٹ کا ڈھکوسلا کہتے تھے. ان کے خاندان کے کچھ افراد اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت تھے. وہ لوگ ایک دن کسی طرح سے بہلا پسلا کر ان کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے لے چلے. راستے میں ایک حلوائی کی دکان پر گرم گرم امرتیاں، ماش کے آٹے کی مٹھائی جو جلیبی کے مشابہ ہوتی ہے، تلی جا رہی تھی. دیکھ کر ان صاحب کے منہ میں پانی آ گیا. کہنے لگے یہ کھلاؤ تو چلوں گا. ان حضرات نے کہا کہ واپسی میں کھلائیں گے، پہلے چلو. بہرحال سب لوگ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اتنے میں ایک صاحب گرم گرم امرتیوں کی ٹوکری لے کر حاضر ہوئے. فاتحہ کے بعد سب کو تقسیم ہوئی. دربار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قاعدہ تھا کہ سادات کرام اور داڑھی والوں کو دگنا حصہ ملتا تھا. چونکہ ان صاحب کی داڑھی نہیں تھی لہذا ان کو ایک ہی امرتی ملی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کو دو دیجئے. تقسیم کرنے والے نے عرض کی حضور ان کی داڑھی نہیں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر فرمایا ان کا دل چاہ رہا ہے، ایک اور دیجئے. یہ کرامت دیکھ کر وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہو گئے اور بزرگان دین کی تعظیم کرنے لگے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے، اس حضرت رضا کو ہمارا سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بارش برسنے لگی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک نجومی حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، کہیے آپ کے حساب سے بارش کب آنی چاہیے؟ اس نے ذائچہ بنا کر کہا، اس ماہ میں پانی نہیں، آئندہ ماہ میں ہوگی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل ہر بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش برسا دے۔ آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں اور میں ستاروں کے ساتھ ساتھ ستارے بنانے والے کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ دیوار پر گھڑی لگی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نجومی سے فرمایا، کتنے بجے ہیں؟ عرض کی 11:15۔ فرمایا، 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ عرض کی پون گھنٹہ۔ فرمایا، پون گھنٹے سے قبل 12 بج سکتے ہیں یا نہیں؟ عرض کی نہیں۔ یہ سن کر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور گھڑی کی سوئی گھما دی۔ فوراً ٹن ٹن 12 بجنے لگے۔ نجومی سے فرمایا، آپ تو کہتے تھے کہ پون گھنٹے سے قبل 12 بج ہی نہیں سکتے، تو اب کیسے بج گئے؟ عرض کی، آپ نے سوئی گھما دی، ورنہ اپنی رفتار سے تو پون گھنٹے کے بعد ہی 12 بجتے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل قادر مطلق ہے کہ جس ستارے کو جس وقت چاہے جہاں چاہے پہنچا دے۔ آپ آئندہ ماہ بارش ہونے کا کہہ رہے ہیں، اور میرا رب عز و جل چاہے تو آج اور ابھی بارش ہونے لگے۔ زبان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اتنا نکلنا تھا کہ چاروں طرف سے گھنگور گھٹا چھا گئی اور جھوم جھوم کر بارش برسنے لگی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، آ برس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزدور شہزادہ۔ مدینۃ المرشد بریلی شریف کے کسی محلے میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدعو تھے۔ ارادت مندوں نے اپنے یہاں لانے کے لیے پالکی کا اہتمام کیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوار ہو گئے اور 4 مزدور پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ یکایک امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پالکی میں سے آواز دی، پالکی روک دیجئے۔ پالکی رک گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً باہر تشریف لائے اور بھرائی ہوئی آواز میں مزدوروں سے فرمایا، سچ سچ بتائیے آپ میں سید زادہ کون ہے؟ کیونکہ میرا ذوق ایمان سرور دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ ایک مزدور نے آگے بڑھ کر عرض کی، حضور میں سید ہوں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ عالم اسلام کے مقتدر پیشوا اور اپنے وقت کے عظیم مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا امامہ شریف اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے ہیں، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دیجیے، بے خیالی میں مجھ سے بھول ہو گئی، ہائے غضب ہو گیا، جن کی نعل پاک میرے سر کا تاج عزت ہے، ان یعنی شہزادے کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ اگر بروز قیامت تاجداری رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت میدان محشر میں میرے ناموں سے عشق کی کتنی زبردست رسوائی ہوگی۔ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کروا لینے کے بعد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری التجائے شوق پیش کی، محترم شہزادے
اس لاشعوری میں ہونے والی خطا کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب آپ پالکی میں سوار ہوں گے اور میں پالکی کو کاندھا دوں گا۔ اس التجا پر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بعض کی تو چیخیں بھی بلند ہو گئیں۔ ہزار انکار کے بعد آخر کار مزدور شہزادے کو پالکی میں سوار ہونا ہی پڑا۔ یہ منظر کس قدر دل سوز ہے۔ اہل سنت کا جلیل القدر امام مزدوروں میں شامل ہو کر اپنی خداداد علمیت اور عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک گمنام مزدور شہزادے کے قدموں پر نثار کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیاوی علوم میں مہارت کی نادر حکایت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کی الفت آل رسول کی یہ حالت ہو، اس کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں ایک عاشق رسول اور با کرامت ولی تھے، وہیں ایک زبردست عالم دین بھی تھے۔ کم و بیش 50 علوم پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کامل دسترست یعنی مہارت حاصل تھی۔ دینی علوم کی برکت سے دنیاوی علوم خود آگے بڑھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدم چومتے تھے۔ اس ضمن میں ایک حیرت انگیز واقعہ پڑھیے اور جھومیے۔ چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی اور بر صغیر کے صف اول کے ریاضی دانوں میں سے ایک تھے۔ اتفاق سے ریاضی کے ایک مسئلے میں ان کو مشکل پیش آئی، بہتیرا سر کھپایا مگر حل سمجھ میں نہ آیا۔ چنانچہ جرمنی جا کر اس مسئلے کو حل کرنے کا قصد کیا۔ حضرت علامہ سید سلیمان اشرف صاحب قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دور میں یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ناظم تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا، بلکہ اصرار کیا کہ آپ جرمنی جانے کی تکلیف اٹھانے کے بجائے یہاں سے چند گھنٹے کا سفر کر کے بریلی شریف چل کر امام اہل سنت حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے اپنا مسئلہ حل کروا لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ ریاضی کا مسئلہ کوئی ایسا مولانا بھی حل کر سکتا ہے جس نے کبھی کالج کا منہ تک نہ دیکھا ہو؟ نہ بابا، بریلی شریف جا کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ مگر سید سلیمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہم اصرار پر وہ ان کے ساتھ مدینۃ المرشد بریلی شریف حاضر ہو گئے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت ناساز تھی، لہذا ڈاکٹر صاحب نے عرض کی، مولانا میرا مسئلہ بے حد پیچیدہ ہے، ایک دم دریافت کرنے جیسا نہیں، ذرا اطمینان کی صورت ہو تو عرض کروں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ بیان کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ پیش کیا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ جواب سن کر ڈاکٹر صاحب سکتے میں آ گئے اور بے اختیار بول اٹھے کہ آج تک علم لدنی یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے براہ راست ملنے والے علم کا سنتے تو تھے، مگر آج آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں تو اس مسئلے کے حل کے لیے جرمنی جانے کا عزم بالجزم کر چکا تھا، مگر حضرت مولانا سید سلیمان اشرف قادری رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری رہبری فرمائی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ایک قلمی رسالہ منگوایا جس میں اکثر مثلثوں اور دائروں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب بحر حیرت میں غرق ہوئے جا رہے تھے، کہنے لگے، میں نے تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ملک با ملک سفر کیا، بڑا روپیہ خرچ کیا،
یورپین اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی تب کچھ معلومات ہوئی، مگر آپ کے علم کے آگے تو میں محض ایک طفل مکتب یعنی مدرسے کا بچہ ہوں۔ یہ تو ارشاد فرمائیے اس فن میں آپ کا استاد کون ہے؟ فرمایا کوئی استاد نہیں، اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ سے 4 قاعدے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم اس لیے سیکھے تھے کہ ترکے یعنی وراثت کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چغمینی شروع ہی کی تھی کہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے یہ علوم تم کو خود ہی سکھا دیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ جو کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ سب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کرم ہے۔ مسائل زیست کے جتنے بھی تھے پیچیدہ پیچیدہ، نبی کے عشق نے حل کر دیے پوشیدہ پوشیدہ۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب پر امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جلالت علمی اور خوش خلقی کا اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے صوم و صلات کی پابندی شروع کر دی اور چہرے پر داڑھی مبارک بھی سجا لی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ اہل سنت کا چمن سرسبز تھا اور رنگ تم نے چڑھایا اے امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا۔ علم کا چشمہ ہوا ہے موج زن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ حشر تک جاری رہے گا فیض کیونکہ تم نے ہے فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا۔ ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تم پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔